بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 91 سے لے کے 95 تک۔ اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی خاطر اکٹھا کیا ہے۔ آج ہم اس قرآن ہی کی بدولت، اس قرآن کی برکت سے ہی اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں، اور ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے 91 سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کے آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا کم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن ہی تو تصدیق کر رہا ہے ان کی۔ یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے، یعنی کہ وہ حسد اور دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور اب وہ قرآن کی تصدیق کو بھی نہیں مان رہے، اور اب قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تورات پر ہی ایمان رکھا ہے، تو اب ہم قرآن کو ماننے کی ہمیں نہیں ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا گیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا پیغمبر، محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تم اپنی نبوت، اپنی کتابیں، اپنی امامت چھوڑ دو گے، تو میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے اور میرے پیغمبر کی آیات پر ایمان رکھو گے۔ تو اب یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک دلیل بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات و واضحات اور دلائل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کہ ہم نے سن لیا،
یعنی کہ اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، اور ان کے دل میں کھوٹ ہے، دل میں ان کی بے ایمانی ہے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پانی انسان کی رگو ریشہ میں خوب دوڑتا ہے۔ پلا دی گئی یعنی کہ شراب کو تعبیر کیا گیا ہے، اس سے شراب کو تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ کھانے کا گزارا اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی کہ عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر دعوتہ مباحلہ سے کی، یعنی کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباحلہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورۃ الجمعہ میں بھی دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباحلہ دی گئی تھی جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ اس یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباحلہ کی نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ ان کو پتہ ہے اپنے اعمال کا، وہ موت سے تو اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔